الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ اس میں اکل الاموال بالباطل کے احکام زیر بحث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم کسی دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک جامع تعبیر ہے، اس کے تحت وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو معاشی معاملات میں عالمگیر سطح پر ممنوع سمجھی جاتی ہیں، جیسے چوری ہے، جیسے غبن ہے، جیسے خیانت ہے، جیسے ملاوٹ ہے، جیسے کم تولنا ہے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ ان کی کوئی فہرست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے جو چیزیں بالکل بدیہی ہیں، بالکل واضح ہیں، ان کے بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوئی۔ پوری انسانیت ان کو جرم سمجھتی ہے اور ان کی ممانعت پر متفق ہے۔ بعض چیزوں کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے، اور جب ہم دلائل کی بنیاد پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس عمل یا اس فعل پر بھی اکل الاموال بالباطل کا اطلاق ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیع و شراء، مزارت اور اس طرح کے دوسرے معاملات کی جو صورتیں رائج تھیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آپ نے اس اصول کا اطلاق کر کے دکھایا۔ اسی ضمن میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اخبار احاد کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہمیں ملتا ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اطلاقی ہوتا ہے، یعنی اس میں دین کے کسی اصول کو، دین کے کسی قاعدے کو، فطرت کے کسی مسلمے کو کسی صورتحال پر منطبق کیا جاتا ہے، اس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاملے کی صورت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اپلائی کیا جاتا ہے۔ زمانے کے تغیرات کے ساتھ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا جائزہ لے کر دیکھا جائے کہ کیا کوئی ایسے شرائط و احوال تو نہیں پیدا ہو گئے کہ جس بنا پر اس وقت اس اصول کا اطلاق اس معاملے پر کیا گیا تھا اب وہ ناموزوں سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کے بارے میں نے یہ عرض کر دیا تھا، اور اسی پر بحث کا خاتمہ ہوا تھا کہ اگر شرائط اور احوال کی تبدیلی سے کسی وقت یہ علت یعنی اکل الاموال بالباطل کی علت ان میں مفقود ہو جائے گی تو ان کی ممانعت ختم سمجھی جائے گی، اور اگر کسی حادث معاشی معاملے میں ہم یہ محسوس کریں گے کہ یہ چیز پیدا ہو گئی ہے تو اس کی اباحت بھی ہم ختم کر دیں گے۔ آخری بات یہ تھی کہ سود اور جوا بھی اسی اکل الاموال بالباطل میں داخل ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی شناخت کے بارے میں بسا اوقات لوگ متردد ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو سمجھنے میں بعض اوقات لوگوں کو دقت پیش آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ان کا حکم بالکل واضح کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دین میں جتنے اخلاقی اصول ہیں ان کا ایک واضح اطلاق ہوتا ہے، اور ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں استدلال کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے مقامات بھی ہوتے ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جانب سے بھی ان کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے اور اس کے بالکل مخالف جانب سے بھی کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ اس میں اگر کسی بڑے ضرر کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ چنانچہ سود کا اور جوئے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سود اور جوا بھی اسی اکل الاموال بالباطل میں داخل ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر ہم یہاں کسی قدر تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلی چیز جوا۔ یہ بات میں نے اصول میں عرض کر دی
کہ یہ اصلاً اکل الاموال بالباطل ہے، یعنی میں اور آپ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ہم نے ایک کھیل کھیلنا شروع کر دیا اور اس میں آپ کا روپیہ میں نے ہتھیا لیا، تو یہ باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے، اگرچہ اس میں رضامندی شامل ہے، دونوں رضامندی کے ساتھ ایک کھیل میں شریک ہوئے ہیں، لیکن اس کی اخلاقی قباحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ جوئے کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ نری قسمت آزمائی ہے۔ قرآن مجید نے اسے رجسم من عمل الشیطان، نجس شیطانی کاموں میں سے قرار دیا ہے، یعنی اس سے نفس انسانی پر ایک طرح کی نجاست آ پڑتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ لفظ کیا بتا رہا ہے، رجسم من عمل الشیطان، کہ ہماری شریعت اور ہمارے دین میں اصل چیز تزکیہ ہے، یعنی مجھے ہر حال میں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اس پاکیزگی کا شعور بعض اوقات مدھم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں کر کے بتاتے ہیں۔ یہ پاکیزگی ہے جو مجھے اپنے بدن میں بھی حاصل کرنی ہے، خور و نوش میں بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، اور مجھے اپنے اخلاقی وجود میں بھی ہر حال میں یہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ اسی پاکیزگی کا صلہ جنت ہے۔ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جب قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ نجس شیطانی کاموں میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جب میں اس طریقے سے دوسرے کا مال لینے کی کوشش کرتا ہوں تو صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ میں غلط طریقے سے دوسرے کا مال لیتا ہوں، بلکہ یہ پورا عمل اپنے اندر ایسی غلاظت اور ایسی نجاست بھی رکھتا ہے جس کا شعور میرے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ میں نے لکھا ہے اس کے لیے یہ تعبیر صاف واضح ہے کہ اس اخلاقی فساد کی بنا پر اختیار کی گئی ہے جو اس سے آدمی کی شخصیت میں پیدا ہوتا اور بتدریج اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یعنی اصل تو وہی اکل الاموال بالباطل ہے، اسی پر تفریع کی ہے، یعنی جو فہرست پیچھے بیان ہوئی ہے اس کو بھی اسی میں شامل سمجھیے، لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جس وقت آدمی اس طریقے کو اختیار کرتا ہے، یعنی دوسرے کا مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ جب اختیار کرتا ہے تو یہ اپنے ساتھ کچھ اور نجاستیں بھی لے آتا ہے۔ قرآن مجید اس تعبیر سے ان نجاستوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آگے بڑھنے سے پہلے توجہ دلا دوں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں عالمگیر اتفاق ہوتا ہے، جھوٹ، ملاوٹ، بددیانتی، غبن، چوری، عالمی سطح پر سارے انسان اتفاق کرتے ہیں کہ یہ وہ برائیاں ہیں جن کا کلا کما کرنا چاہیے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو جرم قرار دے کر ان کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے، اور جرم کن چیزوں کو قرار دیا جاتا ہے؟ انہی کو قرار دیا جاتا ہے جن کے بارے میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس سے کسی دوسرے کی جان، مال یا آبرو کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کی کوئی ایسی مضرت ہے جس کو دفع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی طاقت استعمال کی جائے۔ قانون کی طاقت کے استعمال کا استحقاق کسی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی قانون کی طاقت کسی گناہ کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، وہ جرم ہی کے خلاف استعمال ہوگی۔ لیکن کسی چیز کو جب ہم جرم قرار دیتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسے مقامات آ جاتے ہیں جن کو آپ گرے ایریاز کہہ سکتے ہیں۔ میں خور و نوش کی بحث میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ چیزیں جو انسان بدیہی طور پر سمجھتا ہے کہ ممنوع ہونی چاہیے، ان پر شریعت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن جن معاملات میں دو رائیں ہو سکتی تھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ چنانچہ سور کے بارے میں عرض کر چکا کہ اس میں کیا اشتباہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا اور وہ شریعت کا ایک حکم بن گیا۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ وہ پہلو ہے رجسم من عمل الشیطان ہونے کا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی اور یہ بتایا ہے کہ یہ اکل الاموال بالباطل تو ہے ہی، اس کے ساتھ اس کا یہ فساد بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی عمل کی بنیاد اگر بیع و شراء اور خدمت و اعانت پر رکھی جائے تو
تو اس سے جس طرح انسان میں اخلاق عالیہ کے دایات کو قوت حاصل ہوتی ہے، یعنی جب ہم ایک چیز بیچتے ہیں، ایک چیز خریدتے ہیں، ہم کسی کی کوئی خدمت بجا لاتے ہیں، اس کے معاوضے میں کچھ پاتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کے معاوضے میں کچھ پاتے ہیں، تو اس سے انسان کے اندر اخلاق کی بلندی قائم رہتی ہے۔ وہ اخلاق عالیہ کے دایات ہمارے اندر جو رکھے گئے ہیں ان کو اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی بنیاد اگر ان سب چیزوں کے بغیر محض اتفاقات اور قسمت آزمائی پر رکھ دی جائے تو اس کے نتیجے میں محنت، زحمت، خدمت اور جاں بازی سے گریز کا رویہ انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو آپ نے دیکھنا ہو تو اس کے نتائج سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوئے بازوں کے اندر کیا ذہنیت اور کیا نفسیات پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بزدلی و کم ہمتی اور اس طرح کے دوسرے اخلاق رذیلہ کی آکاس انسانی شخصیت کے شجر طیب پر نمایاں ہوتی اور آہستہ آہستہ عفت، عزت، ناموس، وفا و حیا اور غیرت و خودداری کے ہر احساس کو بالکل فنا کر دیتی ہے۔ یعنی آدمی کے اوپر ایک نشے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے نشہ عقل کو معوف کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جوا بھی عقل کو معوف کر دیتا ہے، اور وہ بڑے بڑے احساسات جو انسان کے اندر رفت پیدا کرتے ہیں، اخلاق عالیہ کے دایات کو جیسے کہ میں نے عرض کیا قوت دیتے ہیں، وہ سب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ عام تجربے کی چیز ہے، ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان خدا کی یاد اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اخوت و محبت کے بجائے بغض و عداوت کے جذبات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی یہ نتائج ہیں۔ اصل علت وہی ہے کہ یاکل الاموال بالباطل ہے۔ اس طرح کسی دوسرے کا مال لینے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ تاہم یہ دوسرے پہلو بھی بہت قابل لحاظ ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہے۔ یہ دیکھیے، ان بہت سی چیزوں کے درمیان میں اس کو رکھ دیا ہے۔ یعنی جس طرح عقل شراب سے معوف ہو جاتی ہے، ایسے ہی جوئے سے معوف ہو جاتی ہے۔ جس طرح انسان کی شخصیت میں قسمت کے تیروں کے ساتھ کھیل کر اور مشرکانہ رسوم انجام دے کے ایک کم ہمتی، کمزوری اور پستی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہی یہاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے، یعنی یہ پھر اس کے ایک نتیجے کی طرف اشارہ کیا، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ یہ نہایت سخت تنبیہ اور تہدید کا اسلوب ہے۔ اس کے باوصف انسان ہیلے تراشنے سے باز نہیں آتا۔ چنانچہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہاں حرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ یہ اس سے زیادہ سخت لب و لہجے میں ممانعت ہے۔ یعنی کسی چیز کی حرمت کا بیان عربی زبان کی روح سے بس اس کی ممانعت کا بیان ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نجس شیطانی کام ہے، اس سے باز آ جاؤ، اور پھر بہت تہدید کے انداز میں فرمایا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا باز آتے ہو؟ اس جوئے کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں یہ امیروں کی طرف سے فیاضی کے اظہار کا ایک طریقہ اور غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اخلاقی لحاظ سے انتہائی غلط ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی فائدہ اور کوئی منفعت وابستہ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اسی اصول پر بنی ہے، ایسا بارہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جوئے کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا
کہ اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں یہ امیروں کی طرف سے فیاضی کے اظہار کا ایک طریقہ، اور ظاہر ہے کہ امراء اگر فیاضی کا اظہار کریں گے تو یہ اپنی ذات میں ایک پسندیدہ چیز ہے، اور غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں دو ہی چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت اور غریبوں کی ہمدردی۔ تو یہ ایک بڑا خیر تھا جو بظاہر لگتا تھا کہ اس کے ذریعے سے وجود پذیر ہوتا ہے۔ ان کے حوصلہ مند لوگوں میں، یعنی عربوں کے، ان کے حوصلہ مند لوگوں میں یہ روایت تھی کہ جب سرما کا موسم آتا، شمال کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور ملک میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی، تو وہ مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوتے، شراب کے جام لڑھاتے اور سرور و مستی کے عالم میں کسی کا اونٹ یا اونٹنی پکڑتے اور اسے ذبح کر دیتے۔ پھر اس کا مالک جو کچھ اس کی قیمت مانگتا، یعنی بغیر پوچھے سرور اور مستی کے عالم میں اٹھ کر کسی کا اونٹ پکڑا، کسی کی اونٹنی پکڑی، ذبح کر دیا، اور بعض اوقات 2، 4، 5، 10 اونٹ ذبح کر ڈالے۔ پھر اس کا مالک جو کچھ اس کی قیمت مانگتا اسے دے دیتے، یعنی وہ پھر منہ مانگے دام وصول کر لیتا، اور اس کو بڑی فیاضی سمجھا جاتا تھا، اور اس کے گوشت پر جوا کھیلتے۔ اس طرح کے موقعوں پر غرباء و فقراء پہلے سے جمع ہو جاتے تھے، اور ان جوا کھیلنے والوں میں سے ہر شخص جتنا گوشت جیتتا جاتا ان میں لٹاتا جاتا، یعنی گھر نہیں لے جاتے تھے، جوا کھیلا، اس سے گوشت جیتا اور وہیں کھڑے ہوئے غریبوں میں لٹا دیا۔ اس طرح کی مجلس جب منعقد ہوتی تھی تو غرباء فقراء بھی یہ خیال کر کے جمع ہو جاتے تھے کہ آج اسی طریقے سے گوشت تقسیم ہوگا۔ عرب جاہلی میں یہ بڑی عزت کی چیز تھی، اور جو لوگ اس قسم کی تقریبات منعقد کرتے یا ان میں شامل ہوتے وہ بڑے فیاض سمجھے جاتے تھے، اور شاعر ان کے جود و کرم کی داستانیں اپنے قصیدوں میں بیان کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو لوگ ان تقریبات سے الگ رہتے انہیں برم کہا جاتا تھا، جس کے معنی عربی زبان میں بخیل کے، یعنی یہ پس منظر ہے جس میں جوئے کے بارے میں یہ سوال بھی تھا کہ اس کے ساتھ تو ایک بڑی منفعت وابستہ ہے، پھر اس کو کیوں ممنوع قرار دیا جائے۔ جوئے اور شراب کی یہی منفعت تھی، یعنی اس میں دونوں کے باہمی ارتباط سے یہ فیاضی وجود میں آتی تھی۔ اس مجلس کی رونق انہی دو سے تھی، شراب پی جائے گی تو سرور و مستی کا وہ عالم طاری ہوگا، اور جوا کھیلا جائے گا تو غریبوں میں گوشت بانٹا جائے گا۔ جوئے اور شراب کی یہی منفعت تھی جس کی بنا پر انہیں جب ممنوع قرار دیا گیا تو لوگ متردد ہوئے، یعنی عام طور پر لوگوں کی نگاہ کسی چیز کے اخلاقی فساد پر نہیں ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کیا دنیوی منفعت حاصل ہوتی ہے، اور یہ انسان کی کمزوری ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اس میں بعض اوقات ہمیں کسی چیز سے منفعت حاصل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا اخلاقی فساد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو دین میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا، یہ چیز ملحوظ نہیں ہوتی کہ میری اور آپ کی دنیوی منفعت کس چیز میں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بڑا عرض رکھا ہے۔ ہم اپنی منفعتوں کے لیے بہت بیتاب ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے اندر وہ علم ودیت کیا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی منفعت کے لیے فیصلے کرتا ہے۔ معاف کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جو چیز سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ اخلاقی تطہیر ہے، اور میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ دین کا اصل موضوع یہی ہے، وہ یہیں سے اپروچ کرے گا۔ وہ دنیا کو کوئی نظام دینے نہیں آیا۔ لوگ جس طرح زندگی بسر کر رہے ہوں، جن قاعدوں پر بھی رہ رہے ہوں، تمدن اور سماج کی جس حالت میں بھی ہوں، وہ ان سے اخلاقی تطہیر کا مطالبہ کرتا ہے، یا اگر قرآن مجید کی تعبیر مستعار لیجئے تو تزکیے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو انہیں جب ممنوع قرار دیا گیا تو لوگ متردد ہوئے، لیکن قرآن نے صاف واضح کر دیا
کہ ان کی یہ منفعت اپنی جگہ، مگر انسان کی شخصیت میں جو اخلاقی فساد ان سے پیدا ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہ کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیے جا سکتے۔ ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں۔ دیکھیے تقابل منفعت اور نقصان کا نہیں کیا، یعنی کسی چیز سے نقصان پہنچ رہا ہے، مادی نقصان پہنچ رہا ہے تو انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ کوئی بالکل جائز اور حلال چیز ہے لیکن اس سے ہمیں نقصان پہنچتا ہو، مادی لحاظ سے وہ فائدہ مند نہ ہو، یہ بالکل ممکن ہے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ ایک طبیب یہ کہتا ہے کہ یہ اگرچہ جائز چیزیں ہیں لیکن تمہیں فلاں بیماری ہے یا تمہاری صحت میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو آپ ان چیزوں کو اپنے لیے ممنوع سمجھو، ان سے پرہیز کرو۔ یہ بتانا ایک طبیب کا کام ہے، یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ پیغمبر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس میں اخلاق کی مضرت کہاں ہے، اگر ہے اور وہ بالکل واضح ہے تو لوگوں کو خود اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو علم ودیت کر دیا ہے وہ اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمالیاتی شعور بھی دیا ہے اور اخلاقی شعور بھی دیا ہے، اور یہ اس کے باطن کا علم ہے، اس کے لیے اسے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا ظہور بالکل اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے جس طرح جنسی داعیات کا ظہور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں۔ یعنی جو چیز دین میں زیر بحث ہے وہ ان کا اسم ہے، ان کا اخلاقی فساد ہے۔ گناہ کی تعبیر مذہبیات میں اخلاقی برائیوں کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منفعتیں بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کی منفعتوں سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی تقابل اس میں ہے، نفع اور نقصان میں تقابل نہیں ہے۔ نقصان ہوگا تو لوگ خود بچ جائیں گے، اجتناب کریں گے۔ یہ وجہ ہے کہ دیکھیے ایک طویل عرصے تک لوگ اس پہ بحث کرتے رہے ہیں کہ تمباکو نوشی سے کیوں منع نہیں کیا گیا۔ اس لیے کہ تمباکو نوشی میں مادی ضرر ہو سکتا ہے، کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، لہٰذا یہ مذہب کا موضوع بھی نہیں۔ شراب، نشے کی چیزیں عقل کو معوف کرتی ہیں، عقل معوف ہوتی ہے تو اخلاقی شعور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کوئی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دے گا، کسی کو گالی دے دے گا، کسی پر تہمت لگا دے گا تو سدًا للذریعہ اس سے روک دیا گیا۔ لیکن تمباکو نوشی سے خود انسان کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم موجود ہے، رکنا چاہیے۔ اب معلوم ہوا کہ اس سے آپ کے قریبی ماحول کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور شدید نقصان پہنچتا ہے، اس سے بھی لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اخلاقی خرابی ہے تو پھر مذہب بتائے گا اور یہ اسے بتانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا موضوع یہی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہ بتا دیا کہ جوئے اور شراب میں منفعتیں ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ وہ کیا منفعتیں ہیں، وہ کوئی طبی منفعتیں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ یہ مجالس وابستہ ہو گئی تھی۔ ان مجالس کی رونق انہی چیزوں سے تھی، فیاضی کے اظہار کا یہ چیزیں ذریعہ بن گئی تھیں اور نتیجے کے طور پر غریبوں کی مدد کا۔ چنانچہ ان منفعتوں کا تقابل کر کے یہ بتایا کہ یہ اپنی جگہ، ان کا انکار نہیں ہے، ان سے غریبوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ یعنی ان کا اخلاقی فساد وہ بہت بڑھ کر ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جوئے کی بحث تھی۔ دوسری بڑی چیز سود ہے۔ سود بھی ایک ایسی اخلاقی نجاست ہے جس میں ملوث افراد اور ادارے دوسرے کے نفع و نقصان سے قطع نظر ہر حال میں منافع بٹانے کے لیے اپنے مقروض کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں بھی وہی چیز ہے، اکل الاموال بالباطل، یعنی
غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، بغیر کسی حق کے دوسرے کا مال لینا، اگر دوسرے کا مال لینے میں کوئی اخلاقی خرابی ہوگی تو دین اس سے روکے گا۔ اور میں عرض کر چکا کہ بعض مقامات پر وہ اخلاقی خرابی بالکل واضح اور نمایاں ہوتی ہے، اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں معاملہ ایسا ہو کہ کچھ اس میں اشتباہ پیدا ہو رہا ہو، جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام بھی واضح ہوتا ہے، حلال بھی واضح ہوتا ہے، لیکن بینہما مشتبہات، تو اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ پھر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ سود کا معاملہ بھی یہی ہے۔ سود بھی ایک ایسی اخلاقی نجاست ہے جس میں ملوث افراد اور ادارے دوسرے کے نفع و نقصان سے قطع نظر ہر حال میں منافع بٹانے کے لیے اپنے مقروض کے سر پر سوار رہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے ربا کا لفظ مستعمل ہے، یعنی عربی زبان میں اسی چیز کو ربا کہا جاتا ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں۔ اس میں بھی لوگ قاموس اور جوہری اور لسان کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عربی زبان کے معروف الفاظ میں سے ہے، اور جس طریقے سے اردو میں ہم سود کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں ربا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس سے مراد وہ معین اضافہ ہے جو قرض دینے والا اپنے مقروض سے محض اس بنا پر وصول کرتا ہے کہ اس نے ایک خاص مدت کے لیے اس کو روپے کے استعمال کی اجازت دی ہے، یعنی یہ ایک نوعیت کا روپے پر کرایہ ہے۔ قرآن مجید نے اسے پوری شدت کے ساتھ ممنوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی 275 آیت ہے، دوسری سورہ کی۔ اس کا ترجمہ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ جس کو اس کے پروردگار کی یہ تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اب اس کا اعادہ کریں گے تو وہی اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن مجید نے سود کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جس طرح چوری اکل الاموال بالباطل ہے، ملاوٹ اکل الاموال بالباطل ہے، بالکل اسی طریقے سے سود میں جو کچھ تم حاصل کرتے ہو وہ بھی باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ اس کو بیع پر قیاس کر کے استدلال کرتے ہیں وہ ایسے پاگل پن کی بات کرتے ہیں کہ قیامت میں ان کا یہی باطن ان کے وجود کا احاطہ کر لے گا۔ یہ بات فرمائی۔ پھر آگے اسی سورہ میں مزید وضاحت فرمائی ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے اور جو بات کہی گئی ہے اس سے قرآن مجید کا مدعا اور منشا کیا ہے، اس کی ہم آئندہ نشست میں وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔